اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے نفع نہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور انہوں نے ہدایت نہیں پائی. مثلہم، ان کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے چلائی آگ. فلما اضاءت، پس جب اس نے روشن کیا ما حولہ، اس کے ارد گرد کو. ذہب اللہ، اللہ نے لے لی بنورہم، ان کی روشنی، ان کا نور. وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیرے میں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے. سمن، بہرے ہیں. بکمن، گونگے ہیں. عمی، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اچھا، اس سے پیچھے منافقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. جو پہلی ان کی آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ نشانی بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر، لہٰذا ہم بھی ایمان والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ میں نے ان کے دل کے اندر یہ مرض بہت زیادہ کر دی ہے. پھر اس سے آگے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے جواب دیا کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ ان ایمان والوں کی طرح، ان صحابہ کی طرح، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لیں؟ یعنی انہوں نے اتنا نقصان اٹھایا، ان کے بیوی بچے ان سے دور ہو گئے، ان کے پاس جائیدادیں ختم ہوگی جو ان کے پاس مکہ میں تھی، ان کی اولادیں مکہ میں رہ گئی، اب انہوں نے ہجرت کر لی ہے، تو کیا ہم ان کی طرح ایمان لیں؟ حالانکہ انہوں نے اتنے زیادہ نقصانات اٹھائے، ہم ان کی طرح بے وقوف نہیں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ سنو، خبردار، یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو لیکن تم جانتے نہیں ہو. پھر جب یہ لوگ ملتے ایمان والوں سے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں. یعنی جب صحابہ سے ملتے، جب حضور سے ملتے تو کہتے ہم بھی تمہاری طرح ایمان لے آئے. جب یہ ان سے الگ ہو کر اپنے سرداروں سے ملتے، ان شیاطین سے ملتے جو ان کی وہ رہنمائی کرتے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ مذاق کرتا ہے، در حقیقت اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اس چیز کے اندر بھٹک رہے ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گئے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آج 16 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے میں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور اسلام دونوں ان کے آگے رکھی. یعنی یہ لوگ اندر سے ہے تو وہ کافر، لیکن یہ لوگ اسلام کے بھی اتنے ہی وہ قریب آگے تھے، نام بار بار اسلام کا نام لے کر کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں. یعنی کہ صحابہ کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کرنا، یعنی یہ ان کا ایک عام پیشہ بن چکا تھا. یعنی یہ لوگ اتنے وہ قریب آگے تھے. یعنی اس دور کے اسلام، یہ جو ہم مسلمان ہیں، منافقین نے ہم سے بھی وہ قریب اسلام کو دیکھا ہو. یعنی ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہ صحابہ کو دیکھا اور نہ حضور کو دیکھا. ان لوگوں نے صحابہ کو بھی دیکھا، بلکہ صحابہ کے معاشرے میں رہتے اور حضور کی خدمت بھی وہ کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اسلام کو بھی دیکھا اور دنیا کو بھی دیکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کو ایک بیپار کی حیثیت سے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جب دونوں چیزوں کو دیکھ لیا کہ یہ چیز گمراہی ہے اور یہ چیز ہدایت ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے اور یہ وہ کفار کی دعوت ہے، ان بدبختوں نے کفار کی دعوت کو لے لیا اور اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اور یہ اتنا گھاٹے کا سودا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے میں، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. یعنی انہوں نے گمراہی کو اپنے پاس رکھ لیا اور ہدایت کے مقابلے میں یہ ہمیشہ آتے رہے. پھر اس کے بعد فرمایا فما ربحت تجارتہم، پس ان کو اس تجارت نے، جو انہوں نے گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت نہ پا سکے اور وہ ہدایتی یافتہ نہیں ہے. اب یہاں پر عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمائی ایک بہت ہی خوبصورت بات، اس کو غور سے سنیے گا، کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دو چیزیں دے کر بھیجتا ہے.
ایک اس کی عمر اور ایک اس کے اسباب. یہ عمر اس کی پونجی ہے. اگر اس نے اس عمر کے بدلے میں نیک اعمال خرید لیے، یعنی اس نے نیک اعمال کر لیے اس نئی عمر کے اندر، اس عمر کے اندر، جب تک اس کا دماغ معاف نہیں ہوا، اللہ نے اس کو ابھی تک اتنا بڑھاپا نہیں دیا، ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کو کون سے دیے، برے اعمال کون سے دیے، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے. اب وہ اس کی عمر 60 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے. یہ جو جب تک اس کا دماغ معاف نہیں ہوا تب تک اللہ نے یہ اس کو عمر دی ہے، اس کی پونجی ہے. اب یہ اعمال یہ اس عمر کے بدلے میں ہے. اب یہ عمر ان اعمال کے اوپر ضائع کرے گا، ان اعمال کے اوپر خرچ کرے گا، اور یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں نیک اعمال، ان کو یہ خرید لے گا. یعنی یہ جو عمر ہے ہماری، یہ پونجی ہے اور نیک اعمال ہم نے خریدنے ہیں. اب جس انسان نے یہ کام کو کر لیا اپنی زندگی کے اندر، یہ پوری عمر نیک اعمال میں گزار دی، تو سمجھ لو کہ اس نے ہدایت کو لے لیا اور گمراہی کو چھوڑ دیا. اگر اس نے یہ پونجی ضائع کر دی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا سوال ہوگا نماز کے بعد وہ یہی کہ جو میں نے تمہیں عمر دی وہ تم نے کہاں خرچ کی. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم وہ جواب دیں گے جو دارالعمل کے اندر ہم لوگوں نے بویا ہوگا. اگر ہم لوگوں نے کچھ نہیں بویا بلکہ ہم اسی دنیاوی لالچ کے پیچھے وہ لگے رہے، اپنی عمر 20 سال تھی وہ تب بھی اس کے پیچھے بھاگے، 30 40 50 60 70 80، آخر کار اللہ کا بلاوا آ گیا، لقمہ اجل ہم بن گئے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میں نے عمر دی کہاں گزاری. تو لہٰذا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ یہ عمر پونجی ہے، لہٰذا اس پونجی کو ضائع مت کرو. اللہ کے نزدیک وہی بہترین ایک دماغ والا شخص ہے جو اس عمر پونجی کو نیک اعمال میں لگا دے اور نیک اعمال اللہ سے خرید. بہرحال یہ تھی منافقین کی بات کہ منافقین نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آیتوں کے اندر مثال دے رہے منافقین کی. جو پہلی آیت ہے جو آج ہم بیان کریں گے یہ ان منافقین کی ہے جو اپنے ایمان میں، جو اپنے دل میں پکے ٹکے منافق تھے، جو اندر سے مکمل طور پر کفر کے ساتھ تھے. اور جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے مثال، وہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو ابھی تھوڑے شک میں تھے، جو ابھی تھوڑے بہت متردد تھے، ان کو تھوڑا بہت شک تھا، یعنی وہ اسلام کی طرف بھی تھے اور وہ کفر والی سائڈ میں بھی تھے. لیکن جو آج ہم مثال پڑھیں گے یہ ان کفار کے بارے میں ہے، یہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو اوپر سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے مکمل طور پر اسلام مخالف تھے. اب سنیے، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کسی ہے استوقد نارا جس نے آگ کو جلایا. صرف میں آپ کو ایک ایک ٹکڑا سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو مثال پوری سمجھ آ جائے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کر رہے کہ ایک ان منافقین کی مثال اس جیسی اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ کو جلایا. اب جو منافقین تھے یہ اسلام کے اندر اتنے اندر آ چکے تھے، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ خدمات کیا کرتے تھے صحابہ کی، صحابیات کی، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کیا کرتے تھے. یعنی ایمان اگر یہ لوگ اپنے دل میں بسانا چاہتے تو یہ بسا سکتے تھے. تو اب ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ کو جلایا. یعنی یہ لوگ اسلامی معاشرے کے اندر رہنا شروع ہو گئے، ان کے لیے اسلام لانا مشکل نہیں تھا. منافقین مدینہ کے اندر صحابہ کے بیچ میں رہا کرتے تھے، کوئی الگ سے مخلوق نہیں تھی. لہٰذا ان کی مثال اس جیسی ہے کہ جس نے آگ کو جلایا. فلما اضاءت ما حوله، پس جب اس آگ نے روشن کر دیا ان کے ارد گرد کے ماحول کو، ما حوله ان کے ارد گرد کے ماحول کو، یعنی ما حوله ان کے ماحول کو. اس کی مثال کس طرح اللہ نے بیان کی کہ مثال کے طور پر جب وہ اس معاشرے میں رہنا شروع ہو گئے تو وہ حدیث ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کر لیا اس کی عزت، اس کی جان، اس کی آبرو محفوظ ہو چکی ہے مسلمانوں کے ہاتھ. اب مسلمان اس کی عزت نہیں اچھالیں گے، اس کی آبرو، اس کا تقدس مسلمانوں کے سینے میں اسی طرح ہے جس طرح اور چیزوں کا تقدس انسان کے سینے میں ہے. لہٰذا فلما اضاءت ما حوله، یہاں پر مثال ان کے اسی عزت کی ہے کہ ان کو عزت ملنا شروع ہوگی مسلمانوں سے. یہ اللہ اس شخص کی مثال دے رہا ہے کہ جس نے آگ جلائی، اب اس کے بعد اس آگ سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اب اس کے جو ارد گرد جو ماحول ہے آگ نے اس کو روشن کر دیا. اسی طرح جو منافق ادھر رہنا شروع ہو گئے تھے ان کو عزت ملنا شروع ہو گئی تھی. ان کا تقدس بھی صحابہ کرام اسی طرح کیا کرتے تھے جس طرح اور صحابہ کرام اپنے مسلمانوں کا کیا کرتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے لے لی ان کی روشنی، اللہ نے لے لیا ان کے نور کو. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اندر سے تھے تو منافق ہی، اگرچہ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں. عبداللہ بن ابی کے
مشورے کے اوپر صحابہ کرام باہر ہوئے، لیکن بہرحال اس نے آخرکار یہی بات کہی اور اس نے 300 لوگ اپنے صحابہ کرام سے الگ کر دیے اور جنگ احد میں 1000 کے بجائے پھر 700 ہوئے۔ لہٰذا اس وقت کئی صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا یہ تو ہمارے بیچ منافق تھا، جس نے حضور کے اس عمل کے دوران اپنی رائے بھی وہ قائم کی اور پھر اس نے اپنے لوگ بھی نکال لیے صحابہ کے پیٹ میں سے۔ بہرحال اللہ کو تو معلوم تھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے روشنی چھین، یعنی وہ اسی طرح اندھیرے میں رہ گئے۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اس کی یہاں پر مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں موت دے دی، اب وہ اس کے بعد روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ جب ایک منافق کی موت ہو گئی، اب اس کے بعد تو کوئی اور موقع ہے نہیں کہ وہ دوبارہ رائے راست میں آ سکے۔ لہٰذا جس طرح عبداللہ بن ابی تھا، اس کی منافقت کے اوپر موت ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مثال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر اندھیرے میں چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جنگل میں آگ لگائے اور اس کو روشنی پہنچ رہی ہو، پھر اچانک اس کی روشنی ختم ہو جائے اور پھر وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے، تو اس کی مثال انہی منافقین کی طرح ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے اندر رہنے کے باوجود بھی ان کی موت اسی طرح ہوئی جس طرح ایک کافر کی ہوا کرتی ہے جو اسلام کے مقابلے میں کھلم کھلاتا ہے۔ پھر آگے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی استعداد ہی ختم کر دی، انہوں نے اندر سے اسلام مخالف اتنے زیادہ ہو گئے، کیونکہ بظاہر تو یہ اسلام کے ساتھ تھے لیکن اندر سے یہ اسلام مخالف اتنے زیادہ ہو گئے کہ اللہ نے ان کی استعداد ہی ختم کر دی۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ بڑا ذہین ہے لیکن وہ کلاس میں بیٹھ کے نہیں پڑھتا، تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لوگ بولیں گے صلاحیت ہے لیکن یہ بے وقوف اپنی صلاحیت کو لگا نہیں رہا اپنے اوپر۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان صلاحیتوں کو آگے بیان کر رہے ہیں اس آیت میں، 18ویں آیت میں، کہ انہوں نے اپنی استعداد ہی ختم کر دی، سمم، بہرے ہو گئے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کوئی بھی آیت ان کے ان کانوں سے اندر نہیں جاتی تھی۔ یعنی انہوں نے اسلام مخالفت اتنی زیادہ کر دی کہ اگر ان کے سامنے پورے رکوع پڑے جاتے تو وہ اللہ کی آیات ان کے سینے میں نہ اترتی بلکہ اسی طرح کرتے۔ پھر فرمایا بکمن، وہ گونگے ہو گئے، یعنی وہ گونگے کس طرح ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ احکامات کو جب بیان کرنا ہوتا تو وہ بیان نہ کرتے بلکہ وہ بہانے ڈھونڈتے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اللہ کی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ جس طرح ہم ہیں ہم اسی طرح ٹھیک ہیں۔ پھر ہومیون، اندھے ہو گئے، اندھے تو وہ تھے نہیں، اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی لیکن یہ وہی اندھا پن تھا کہ آنکھوں سے تو دیکھ رہے لیکن آنکھوں سے اتار نہیں رہے، سینے میں نہیں اتار رہے، جو ہم دیکھ رہے واقعتاً ایسی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے وہ دل میں نہیں اتار رہے، صحابہ کے اعمال، پیارے اعمال دیکھ کر صحابہ کی زندگی اپنے دل میں نہیں اتارے بلکہ اسی طرح اندھے پن کا مظاہرہ کیا جس طرح ایک شخص اندھا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ ڈانس کریں، اس کے سامنے آپ قرآن کو رکھ دیں، اس کے سامنے برے اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ اندھا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ بھی اندھے ہیں، ان کے سامنے جتنی آیات کو بیان کیا جائے، رکھا جائے، صحابہ کے حضور کے اعمال کو رکھا جائے، یہ ان سے کبھی بھی مستفید نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ اپنی صلاحیت ہی ختم کر دی، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اب ان کی زندگی ایسے ہی رہے گی اور ان کی موت بھی ایسے ہی ہوگی۔ لہٰذا اب اس آیت سے اگر منافقین مراد لیں تو منافقین میں عبداللہ بن ابی تھا اور بھی کئی منافق تھے، اگر آپ مراد لیں کفار تو ابو جہل، اسی طرح بڑے بڑے جو وہ کفار تھے جو اپنے عقائد کے لحاظ سے جن کا ایک عقد تھا کفار میں، آپ ان کی مراد لے لیں، یا پھر یہاں پر آپ یہودی مراد لے لیں کہ یہودی بھی مدینے کے اندر رہ کر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام مخالف ہی رہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ مثال سمجھا کر ہم مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور چھین بھی لیتا ہے اگر تم لوگوں نے اس کی قدر نہ کی۔ اور کئی لوگ ہماری زندگیوں کے اندر ہیں کہ جو پاس اس طرح کے ہدایتی یافتہ مرکز ہونے کے باوجود بھی لوگ اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ بالآخر پھر لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کی زندگی یوں ہی گزرتی رہتی ہے۔ اور میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ عمر ہماری پونجی ہے، اگر اس پونجی کو ہم نے اللہ کے لیے لگا دیا، اللہ سے نیک اعمال لے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ پونجی ہم نے عیاشی میں، ہنسی مذاق میں نکال دی تو یہ گزر تو جائے گی۔ یہ ہماری عمر، یہ ہماری جوانی، یہ ہماری زندگی برف کی سی ہے، برف نے پگھلنا ضرور ہے، ہاں اس کو استعمال اگر ہم لوگ اچھے طریقے سے کر لیں تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ بالآخر برف نے پگھلنا ہوتا ہے،
ہماری بھی زندگی ختم ہی ہونی ہے، ابدی زندگی میں جانا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا لے کر جائیں گے؟ جو اچھا لے کر جائے گا وہی اللہ کے ہاں عقل مند ہے، اور جو یہاں پر عقل مند ہے عوام کے سامنے لیکن اللہ کے سامنے عقل مند نہ ہو سکا تو کل اس کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔